نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. یہ جو اتتخذو ذال کے اوپر پیش ہے، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. اتتخذونا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اتتخذونا ہزوا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 67 ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ٹال مٹول اور ان کی حیلہ بازی کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ کس قدر سست اور اللہ کے احکامات کو ماننے کے اعتبار سے کس قدر جو ہے وہ بخیل قوم تھی کہ طرح طرح کے معاملات میں بہانہ تراشا کرتے تھے، بہانے بازی کیا کرتے تھے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. واقعے کو جاننے سے پہلے دو چیزیں، ایک تو ترجمہ پڑھنا ہے، لیکن ترجمہ پڑھنے سے بھی پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں تاکہ ترجمہ اور واقعہ سمجھ میں آ سکے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان نہیں کیا. اصل واقعہ چند آیات کے بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا آیت نمبر 72 سے اصل واقعہ بیان ہوا ہے. اصل واقعہ آیت نمبر 72 میں ہے. یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اصل میں یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے واقعہ اور ایک ہے اللہ کا حکم. یعنی ایک ہے وہ ماجرا جو پیش آیا اور ایک ہے اس ماجرے کے تناظر میں اللہ کا حکم. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنا حکم بیان فرمایا ہے. واقعہ بعد میں 5 آیات کے بعد بیان ہوا. یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد اب ترجمہ دیکھیے، پھر واقعے کو یا اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو. قال اعوذ باللہ، موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ نادان بنوں. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اس واقعے میں دو باتیں ہیں، ایک واقعہ ہے اور ایک ہے اللہ کا حکم. پہلے واقعے کو سمجھ لیجیے پھر حکم کو سمجھیں گے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ صاحب حیثیت تھا، صاحب ثروت تھا، مالدار تھا. اس کو کسی نے قتل کر دیا. جب وہ قتل ہو گیا تو اس مقتول کے ورثاء رونا پیٹنا شروع ہو گئے اور تلاش کرنا انہوں نے شروع کر دی کہ ہمارے مقتول کا قاتل کون ہے. یہ ہے نفس واقعہ کی حقیقت. اب اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے
کہ مارے جانے والا آدمی وہ ایک مالدار آدمی تھا، صاحب ثروت تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بڑی حسین اور جمیل اور خوبصورت تھی۔ کسی نے اس سے اپنے لیے اس کا ہاتھ مانگا، یعنی رشتہ مانگا، اس نے رشتہ دینے سے اس کو انکار کر دیا، اور وہ جس نے رشتہ مانگا تھا وہ مزاج کے اعتبار سے یا طبیعت کے اعتبار سے یا اپنے صفات رذیلہ کے اعتبار سے بدمعاش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ قتل کرتے وقت کسی نے دیکھا نہیں اور قتل کا گواہ کوئی نہیں تھا، اس لیے مقتول کے ورثاء پریشان ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ جو مقتول تھا وہ چچا تھا اور اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو قتل کرنے والے اس کے بھتیجے تھے جو کہ اس کے وارث بنتے تھے شرعی طور پر، لیکن ان کو پریشانی یہ تھی کہ یہ آدمی مر کر نہیں جا رہا، جان چھوڑ رہا کہ ہم اس کے وارث بنیں، یہ کب مرے گا جب ہم اس کے وارث بنیں۔ چنانچہ اپنی وراثت کو پانے کے لیے یا اس کا مال ہتھیانے کے لیے اس نے انہوں نے چچا کو قتل کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ دور لے جا کر کے ویرانے میں جا کر صرف قتل کیا، بلکہ قتل کر کے دوسری بستی کے قریب جا کر ویرانے میں قتل کیا، اور قتل کر کے خود ہی تھوڑا سا فاصلے پر جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیا، یا اپنی بستی میں آ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے مار دیا، قتل کر دیا۔ جیسا کہ کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج ہی، یہودی قسم کے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ظلم بھی خود کرے اور روئے بھی خود۔ آج بھی یہودیوں کا یہی مزاج ہے، دہشت گردی خود کرتے ہیں اور نام ٹیررسٹ کا کس کے اوپر لگایا ہوا ہے؟ مسلمان کے اوپر۔ ظلم مسلمانوں کے اوپر خود ہی ڈالتے ہیں، خود ہی ظالم ہیں، لیکن خود پھر مظلوم بھی بنتے ہیں، اور جو مظلوم ہے ان کو ظالم ٹھہراتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی انہوں نے آ کر خبر دی کہ ہمارے چچا انتقال کر گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، یا دوسرے واقعے کے مطابق فلاں شخص ہمارا جو ہے وہ قتل ہو گیا، ہم اس کے ورثاء ہیں، ہم اپنے مقتول کے قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ خبر دی، اور خبر کے بعد قاتل کی تلاش کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ اب اس فریاد کی وجہ بھی سمجھیے، کیوں نبی سے فریاد کی، کیوں نبی سے کہا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو آدمی قتل ہو جاتا اور اس کا قاتل معلوم نہ ہوتا، تو وہاں پر ایسی ہی دیت کا ایک اصول اور قانون تھا جیسا کہ امت محمدیہ میں دیت کا اصول اور قانون ہے۔ طریقہ کار اس کا کچھ یوں ہوتا کہ جس بستی کے اندر یا بستی کے قریب ترین علاقے میں مقتول پایا جاتا، اس بستی کے چیدہ لوگوں کو، انتہائی یوں سمجھ لیں کہ پارسا لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، باعتبار باحیثیت لوگوں کو جمع کیا جاتا، اور ان سے جمع کرنے کے بعد کہا جاتا کہ ایک گائے خریدو، اور گائے خرید کر اس کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کے گوشت پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ یہ ایک طریقہ تھا، اس واقعے سے پہلے ایک طریقہ تھا کہ گوشت پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاؤ کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا، اور نہ ہی ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں، نہ ہم نے خود کیا اور نہ ہی اس کے قاتل کو جانتے، اس بات کی قسم کھاؤ۔ جب وہ قسم کھا لیتے، قسم کھا لینے کے بعد اب وہ چھوٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ دوسرا پھر ان کے اوپر حکم یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اپنا لوگ ہیں ان لوگوں پر دیت کا حکم لگایا جاتا تھا، دیت ان پر نافذ کی جاتی تھی۔ بات سمجھ گئی؟ اب اسی اصول اور قانون کے تحت بنی اسرائیل آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارا آدمی مارا گیا، قتل ہو گیا، اب ہم اپنے مقتول کے قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم ربانی سے، حکم ربی سے، یا وہی پرانے اصول اور قانون کے مطابق، دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا، یا تو حکم ربی ہوا نیا، یا یہ کہ پرانے اصول اور قانون کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔
چونکہ پرانا دستور یہی تھا نا کہ گائے ذبح کی جاتی، مقتول کا قاتل معلوم نہیں تو گائے ذبح کی جاتی۔ اب جب یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ گائے ذبح کرو، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ فوری طور پر اپنے طریقے کے مطابق، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت یا اپنے قانون اور ضابطے کے مطابق، جو ان کا ضابطہ تھا اس کے مطابق گائے ذبح کرتے، گائے ذبح کر کے گوشت کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے کہ ہم نہ قاتل ہیں اور نہ قاتل کو جانتے ہیں، سیدھی سی بات تھی۔ لیکن انہوں نے، ان کی سرشت اور ان کے مزاج میں یہ بات موجود تھی کہ طرح طرح کے حکم آنے کے بعد طرح طرح کے بہانے لگانا کہ کہیں کسی طرح سے بھی حکم ٹل جائے اور حکم سے بچ جائے، اس بات پر عمل نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں پتہ نہیں گائے جس کا آپ کہہ رہے ہیں ذبح کرنا ہے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے، یہ چیزوں کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، لا علم ہیں، ناواقف ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں آپ بتلا دیجئے۔ چونکہ میں ان آیات کو ابھی پڑھا نہیں ہے اس لیے میں نے صرف اشارہ کر دیا، تو یہ مختلف قسم کے انہوں نے سوالات کر دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جیسے جیسے سوال ہوتا گیا ویسے ویسے اللہ کی طرف توجہ کرتے گئے، اللہ کی طرف سے جواب آتا گیا کہ رنگت ایسی ہو، عمر ایسی ہو، اوصاف ایسے ہوں، خصائل اس کے ایسے ہوں، ہاں جی، یہ ساری چیزیں۔ اب اس تلاش، اب ان صفات کے مطابق، اس رنگت کے مطابق، یا وہ جو شرائط بتلائی گئی ان شرائط کے مطابق گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ملی تو ایک ہی ملی اور وہ بڑی مشکل سے ملی۔ بات سمجھ گئی جی؟ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، اس سارے پس منظر میں کیا فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کر لو، مطلقاً کہا کہ گائے ذبح کر لو، تو تم نے بجائے اس کے کہ گائے ذبح کرتے، تمہارے آباء و اجداد نے کیا کہا، اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا مدعا یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا آدمی مارا گیا، ہمارا ایک شخص مارا گیا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس مقتول کا قاتل معلوم ہو جائے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ نہیں سمجھائی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا آدمی مار دیا گیا، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قاتل معلوم ہو، قاتل کو تلاش کیا جائے، اور آپ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گائے ذبح کی جائے۔ گائے کے ذبح کرنے کا مقتول کے قاتل کے ساتھ کیا جوڑ، کیا رشتہ، کیا تعلق؟ اب ضابطہ بھی انہی کا، قانون بھی انہی کا، اسی ضابطے اور قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ان سے بات بھی کر رہے ہیں، پھر وہ اس کو الٹا موسیٰ علیہ السلام پر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ میں بے ربط بات نہیں کر رہا، بے جوڑ بات نہیں کر رہا، بے قانون یا لا قانونیت کی بات نہیں کر رہا، ہاں ضابطے کے خلاف بات نہیں کر رہا، ضابطے کے مطابق کر رہا ہوں، ربط کے مطابق، ربط ہے میری بات میں، تعلق ہے میری بات میں، لہٰذا جب تعلق بھی ہے، ربط بھی ہے، تو میں مذاق نہیں کر رہا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اور جو مذاق حقیقت پر مبنی نہ ہو وہ جہالت ہوتا ہے، تو میں جاہل نہیں ہوں۔ جو مذاق حقیقت پر مبنی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جہالت، وہ یعنی وہ عمل جہالت ہوتا ہے، اور میں جاہل نہیں۔ حقیقت پر مبنی مزاح شرعاً جائز ہے، حقیقت پر مبنی مزاح شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا لیکن وہ بات حقیقت پر مبنی تھی۔ مثلا ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے، مجھے اونٹ دے دیجئے، میرے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ نہیں بلکہ اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹنی کا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں اس میں سواری کروں، آپ اونٹنی کا بچہ دیں گے، میں اونٹنی کے بچے کو پالوں گا، سنبھالوں گا یا جہاد کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے جانور چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں؟ بس اب یہاں دیکھیے بالکل مزاح ہے، یعنی ایک موقع کو مناسبت سے ایک تھوڑا سا مزاح کا ایک پہلو ہے کہ لوگ تھوڑا سا مسکرا گئے،
وہ خود بھی بعد میں جب ان کو معلوم ہوا تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، لیکن بات بالکل حقیقت پر مبنی تھی، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی کسی قسم کی دروغ گوئی کا معاملہ نہیں تھا۔ بڑھیا آئی، ایک بڑھیا عورت آئی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ بیچاری روتی، ہاں جی، چیختی چلاتی واپس چلی گئی پریشان ہو کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو جا کر خبر دو کہ جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے وہ سب جوان ہو کر کے جائیں۔ اب یہاں دیکھیے مزاح ہے لیکن حقیقت پر مبنی مزاح ہے، ایسا مزاح نہیں کہ جس میں جھوٹ اور چیز موجود ہو، یعنی دروغ گوئی ہو۔ اس جھوٹ یا دروغ گوئی کو اگر مزاح کے اندر پیدا کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا تو یہ کیا ہے؟ جہالت۔ اسی سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ پکڑنے کا کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس بات سے؟ کہ میں نادان بنوں، جاہل بنوں، کیونکہ یہ کام جاہلوں کا ہے، یہ کام عقل مند لوگوں کا نہیں۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ گائے ذبح کیجئے، انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کے بجائے جو ہے وہ اس میں ہیلے بہانے کیے۔ وہ جو مسئلہ قسامت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ قسمیں کھانا اور جو ہے وہ کہنا کہ ہم گوشت پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں کہ ہم قاتل نہیں قاتل کو جانتے ہیں۔ یاد رکھیے اسی طرح کا ضابطہ، اسی طرح کا قانون اسلام یعنی دین محمدی میں بھی موجود ہے کہ جس آدمی کا قاتل معلوم نہ ہو، جس آدمی کا قاتل معلوم نہ ہو اور مقتول ایک بستی کے اندر موجود ہو، ایک محلے کے اندر موجود ہو یا ایک علاقے کے اندر موجود ہو، آبادی کے قریب ترین موجود ہو، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ اس مقتول کے لیے اس بستی کے لوگوں سے قسم لی جائے گی اور ان سے قسامت یعنی قسم اٹھائی جائے گی کہ آپ قسم کھائیے کہ آپ اس کے قاتل نہیں، اور اس بات کی بھی قسم کھائیے کہ آپ قاتل کو نہیں جانتے۔ جب وہ قسم کھا لیں تو پھر شرعاً حکم یہ ہے کہ صرف قسم کھا لینا کافی نہیں، بلکہ قسم کھا لینے سے تو یہ ہوگا کہ ان کا قاتل نہ ہونا معلوم ہوگا، لیکن دوسری بات کہ ان سب کے ذمے ملا کر مشترکہ طور پر دیت لازم ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ سوال آ جائے کہ ان کے ذمے دیت کیوں؟ جب انہوں نے قسم کھا لی ہے، بری ہو گئے تو دیت کیوں؟ تو دیت میرے بھائی اس لیے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر تربیت سے گزارنا ہے، اس بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور اسی ترغیب کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی کیسے قتل ہو گیا، ہماری بستی کے قریب ترین قتل کیسے ہو گیا، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہمارے بستی میں آ کر باہر سے مار گیا۔ اگر کوئی باہر سے آ کر کے مار گیا تب بھی ہماری غفلت ہے، اس غفلت کی وجہ سے دیت دینی پڑے گی، اور اگر باہر سے کسی نے نہیں مارا، ہمارے اندر ہی میں سے کوئی قاتل ہے تو پھر بھی ہماری غفلت ہے کہ ہم نے صحیح طرح سے تربیت نہیں کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو شریعت مطہرہ نے جہاں پر مقتول کے ورثاء کی مطلب اس کا تھوڑا سا ان کی دلجوئی کی ہے، اگرچہ مال ملنے سے ان کا مقتول واپس نہیں آتا لیکن ان کی کسی درجے میں دلجوئی ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ہمیں یعنی اس بستی والوں کو، اس علاقے والوں کو تھوڑا سا اس بات کی طرف جھنجھوڑا ہے، تھوڑا سا ان کو کھینچا ہے کہ یہ جو آپ نے ماجرا کیا کہ آپ کی بستی کے اندر مقتول پایا گیا، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی آ کر باہر سے قتل کر گیا، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی گولی مار گیا، اتنی اونچی اس کی آواز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ یہ ہے دیت، یہ ہے دیت، اور یہ اس کو کہتے ہیں قسامت۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے تو سامنے بھی قتل ہو جائے، ہمارے تو سامنے بھی قتل ہو جائے تو قاتل کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی قاتل ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو تو پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، اور گواہی نہ دینے کی بنیادی وجہ لوگوں کا وہ خوف اور وہ حزن اور ملال ہے اور وہ غم اور پریشانی ہے کہ جو ان کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے ضابطے ہیں، ہمارے عدالتی نظام اور ہمارے جو قانونی نظام ہیں، ان کے اندر یہ کجی ہے کہ لوگ درست گواہی دینے کی پوزیشن میں نہیں، درست گواہی دے نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم نے گواہی دے دی تو ہمیں ساری زندگی عدالتوں کے کچہریوں کے جو کچھ چکر لگانے پڑیں گے، اور صرف ہمیں عدالتوں کے چکر ہی نہیں لگانے پڑیں گے بلکہ مجھے بھی اور میرے خاندان کو بھی اور میری برادری کو بھی، سب کو جو ہے وہ تھریٹ بھی ہوگا، یعنی خوف بھی ہوگا کہ جو ہے وہ قاتل
یا اس کے خاندان کے لوگ یا اس کی برادری کے لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. یہ جو اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا خوف پیدا ہو گیا لوگوں کے دلوں میں، اس کی وجہ سے اب لوگ قاتل تک پہنچ نہیں پاتے. قاتل اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے کے باوجود اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ پتہ نہیں جی، میں اس وقت میرا دھیان نہیں تھا، میری توجہ نہیں تھی، میں اپنا کوئی کام کر رہا تھا، حالانکہ وہ سامنے کھڑا ہے، نہیں جی مجھے نہیں پتا. اور قاتل نے اپنے چہرے پر کوئی کسی قسم کا کپڑا بھی نہیں ڈال رکھا، کچھ بھی نہیں کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کو پہچاننے سے ہر کوئی انکار کر رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر سقم موجود ہے. بات سنا کیجیے. اب دیکھیے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو. دیکھیے یہاں دو باتیں سمجھ لیجیے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس ضابطے کے مطابق کہا کہ گائے ذبح کرو، یا اللہ کا حکم آیا کہ گائے ذبح کرو. یہ دو باتیں میں نے کی، اس لیے کی تھی کہ تاکہ آپ کو دونوں اقوال کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے کہ اس میں دو قول ہیں. لیکن جو آیت کریمہ ہے وہ بتلاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، ضابطے اور قانون کی بات نہیں تھی. بات سمجھ گئی. اب دیکھیے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو. ایک بات تو وہ ہو گئی. دوسری بات، بقرہ کا جو لفظ ہے یہ بیل اور گائے دونوں پر، نر اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے. اس لیے آپ نے شاید ہو سکتا ہے کہ اکثر و بیشتر اس واقعے میں سنا ہوگا کہ ایک گائے ذبح کی، یا گائے ذبح کرنے کا کہا، یا گائے ذبح کرنے کے لیے ان کو حکم دیا. یہ بات گائے کے حوالے سے لیکن یہاں ترجمہ میں آپ کو بقرہ کا ترجمہ گائے کے بجائے بیل نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھیے یہاں بیل اور گائے دونوں مراد ہیں. اس لیے اگر ہمیں کوئی بیل کی بات کرتا ہے تو تب بھی بات درست ہے، اور اگر گائے کی بات کرتا ہے تو تب بھی بات درست ہے. یعنی وہ ایک جانور جسے ہم بیل یا گائے کہتے ہیں اسے ذبح کرنے کا حکم کیا گیا، جس کو بقرہ کہا جاتا ہے. عربی میں بقرہ گائے اور بیل دونوں کو کہا جاتا ہے. دیکھیے جی قالوا اتتخذونا ہزوا، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو. یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. ہزوا ٹھٹھا، مذاق کرنا. ہاں جی. تو یہ انہوں نے کیوں کہا، اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں قاتل چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو. اب مطالبے میں اور حکم میں فرق نظر آ رہا ہے. مطالبے اور حکم میں بظاہر جوڑ نظر نہیں آ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اس طرح کا بے ربط، بے ضابطہ، لا قانونیت کا مذاق کرنا یا غلط مذاق کرنا یہ تو جہالت ہے. اور قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس بات سے؟ کہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادان بنوں، جاہلوں میں سے بنوں. کیونکہ جاہلوں کا کام ہے کہ غلط مذاق کرنا، ناحق مذاق کرنا، اور آیات کریمہ کا یا حدیث مبارکہ کا یا بزرگوں کا یا نیک لوگوں کا یا فرشتوں کا یا جنت کا یا جہنم کا یا برزخ کی زندگی کا، قبر کی زندگی کا مذاق اڑانا، یہ کس کا کام ہے؟ نادان. یہ میں نے چند اشارات کر دی ہیں. جو لوگ لطائف بنانے کے لیے، لطیفے بنانے کے لیے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو مذاق کرنے کے لیے مختلف قسم کی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہاں جی کہ فلاں مر گیا اور اس نے جو ہے وہ قبر میں جا کر کے ایسے کیا 2 پیالیاں تھیں، ہاں جی 1 پیالی اس نے چھپا لی، اور مطلب اس طرح طرح کے لطیفے اور طرح طرح کے واقعات لوگ منسوخ کرتے ہیں کہ اس نے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے دیا، وہ دنیا میں بھی دھوکے باز تھا، اس نے وہاں پر بھی جو ہے وہ فرشتوں کو دھوکہ دیا. یہ ساری جھوٹ پر مبنی باتیں. قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بعض اوقات لوگ لطیفے بناتے ہیں، اللہ کے احکامات کے حوالے سے بعض اوقات لطیفے بناتے ہیں. ہاں جی بظاہر ان کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی دل جوئی، لوگوں کو ہنسانا. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے کہ جو آدمی لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو. لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کرتا ہو؟ جھوٹ بولتا ہو. اس پر کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے. یہ عام جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ عام جھوٹ سے بڑا گناہ ہے. یہ جھوٹ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اس میں جھوٹ پایا جاتا ہے اور دوسرا اس میں دھوکہ نہیں پائی جاتی ہے کہ دھوکے سے آپ نے ہنسایا، جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، تو ڈبل گناہ ہے اس میں. اس لیے
ہم اپنی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر ہم یاد رکھیں کہ ہم کسی قسم کا ایسا مزاح کسی کے ساتھ نہ کریں، کوئی ایسی بات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہ کریں، نہ اس کو شیئر کریں، نہ سوشل میڈیا پہ کریں، نہ ویسے اپنی نجی محفلوں میں کریں، نہ اپنے گھروں میں کریں، نہ اپنے چھوٹوں سے، نہ اپنے بڑوں سے. ایسی بات کبھی بھی نہ کریں کہ جس بات کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو. جھوٹ کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.